نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ شروع کی گئی ہے۔ اس کے ابتدا میں بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہدی للمتقین کے سلسلے میں کچھ بات ہوگی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا تھا کہ اے لوگو، تم اپنے اللہ سے صراط مستقیم یعنی زندگی گزارنے کا وہ راستہ مانگو جس پر اس دنیا میں چل کر تمہیں آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابی نصیب ہو سکے، اور ان بری راہوں سے بچ سکو جن پر چل کر سوائے دنیا اور آخرت کی تباہی کے اور کچھ نہیں مل سکتا۔ جب اللہ کے بندے نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ درخواست پیش کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ پورا قرآن کریم رکھ کر یہ فرما دیا کہ یہ ہے وہ کتاب زندگی جو تمہاری رہبر و رہنما ہے، اس پر چلو گے تو تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی، لیکن اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے بہت سے راستے اختیار کر لیے تو تم اپنی منزل سے بھٹک جاؤ گے۔ تو ابھی تک دو باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی بنیاد یقین پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ہدن کا معنی ہے ہدایت، منزل کی راہ بتانا یا منزل تک پہنچا دینا۔ ہدایت، رہنمائی، روشنی، اس قدر صاف، واضح اور نمایاں روشنی جس کی چمک میں کسی قسم کی پیچیدگی اور ایچ پیچ اور الجھاؤ نہ ہو۔ تو خدا کے اس ترجمے میں دو معنی بہت واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ منزل کی راہ بتانا، دوسرے یہ کہ منزل تک پہنچا دینا، یعنی اللہ کا پاک کلام منزل تک پہنچنے کے اصول بتاتا ہے، اور اللہ کے رسول اپنے عمل اور کردار کی بلندی سے اپنے ماننے والوں کو ان کی سچی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے جبر اور زبردستی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی، جنت اور جہنم کے راستے کی اپنے کلام میں پوری طرح وضاحت کر دی ہے، اور اس کے اچھے اور برے انجام کو بھی بتا دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص خود ہی گمراہ ہو کر اپنے لیے جہنم کا راستہ منتخب کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کسی کے لیے توبہ کے دروازے اس وقت تک بند نہیں کرتا جب تک موت کے فرشتے سامنے نہ آ جائیں۔ اسی طرح اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے لیے گمراہی کے گڑھے کھود لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ صراط مستقیم کو منتخب کرے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لے، اور جس کا دل چاہے اپنے لیے جہنم کا گڑھا تیار کر لے۔ جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھوں کی طرح چلنے کے عادی ہوں، ان کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟
قرآن حکیم سراسر ہدایت ہے، نور ہے اور روشنی ہے، مگر وہ ان کے لیے رہنما ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو فاسقین یعنی اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو اس قرآن سے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ جو لوگ ظلم و ستم، جہالت، حماقت اور اندھے پن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان کو قرآن کے ہدایت سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کی مثال اس بارش کے پانی کی طرح ہے جو درختوں پر برستا ہے تو درختوں کی پھبن اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھولوں کے پودوں میں گرتا ہے تو خوشبو مہک اٹھتی ہے، لیکن جب وہی بارش کا پانی کسی گندے نالے یا گندے تالاب میں گرتا ہے تو بدبو اور پھیل جاتی ہے۔ وہی بارش کا پانی کسی پتھر پر گرتا ہے تو اس سے بہہ جاتا ہے اور کوئی سبزہ اس پر پیدا نہیں ہوتا۔ تو غور کیا جائے تو اس سب میں قصور بارش کے پانی کا نہیں ہے بلکہ زمین کا ہے۔ بارش کے پانی کا کام تو زمین کے اندر کی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، جیسی زمین ہوگی ویسے ہی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ قرآن کریم بارش کے صاف شفاف پانی کی طرح سے ہے۔ اگر کسی نے اپنے دل کی زمین کو گندگی کا ڈھیر بنا رکھا ہے اور ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑا ہوا ہے تو قرآن پاک اس گندگی میں پھولوں کی خوشبو اور مہک پیدا نہیں کرتا۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے اصول بتا دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصولوں پر جس طرح عمل کر کے دکھائیں اور بتائیں وہی اللہ کی مرضی اور مراد ہے۔ تو ان تمام حقائق کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کو اس کے الفاظ سے خود ہی سمجھ لیں گے اور خود ہی اپنے لیے نظام زندگی بنا لیں گے، تو اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کے ان سامریوں اور گمراہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔